السلام علیکم۔ اشفاق احمد صاحب کی کتاب زاویہ کی تیسری جلد سے جو آج ہم چیپٹر سنیں گے اس کا نام ہے کلچر، تھرڈ ورلڈ کے بادشاہ اور پیوندکاری۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پہنچے۔ اصل کلچر اور سرکاری کلچر، امرائی کلچر، 97% لوگوں کا کلچر ایک ہے اور 3% حکمرانوں کا ان سے مختلف۔ پاکستان کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، جمہوری بادشاہ، آمر بادشاہ سبھی کا کلچر ایک جیسا تھا اور عوام سے مختلف۔ یہ بادشاہ عوامی کلچر سے محبت کرتے ہیں اور کرسیاں ڈال کر اس کے مظاہرے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی میلے یعنی سرکاری میلے تیار کر کے رکھے ہیں جہاں ایسے کلچر کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ اب اصلی میلے یعنی میلہ چراغاں، میلہ حضرت میاں میر اور میلہ داتا سر رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ضرور ہیں، لیکن سرکاری توجہ کے محتاج نہیں ہیں۔ کلچر کو رواج دینے کے لیے یہاں کلچر کے ادارے قائم ہیں۔ ایسے ادارے مغربی ملکوں میں نہیں ہیں۔ وہاں کلچر کے میوزیم ضرور موجود ہیں لیکن ثقافتی ادارے نہیں ہیں۔ مذہب کے برعکس کلچر جھگڑالو مزاج رکھتا ہے۔ جس طرح اناج، دلیے، چاول اور دالوں کے اندر سسری لگ جاتی ہے، اسی طرح مذہب کے اندر کلچر کی تفریق جنم لے کر مذہب میں تفرقے ڈالتی ہے۔ مثلا مسلمان نہیں لڑتے، ان کا اسلام نہیں لڑتا، مذہب نہیں لڑتا، اس کے اندر پیدا ہونے والے اختلافات جن کا وجود کلچر ہی ہوتا ہے وہ لڑائی شروع کراتے ہیں۔ مثلا اسلام میں اسلام کے ماننے والوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ سب مسلمان ایک اللہ کو، ایک قرآن کو، ایک رسول کو اور 5 نمازوں کو اور نمازوں میں طے شدہ رکعتوں کو مانتے ہیں، لیکن ایک گروہ ان ساری باتوں کو تسلیم کر کے کہتا ہے ہم تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، تم ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو، کیا نالائق لوگ ہو۔ ہم تو زور سے آمین کہتے ہیں، تم خاموش رہتے ہو، کیا نالائق لوگ ہو۔ کلچر کی شکل و صورت ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی، اس میں دوسرے کلچروں کی پیوندکاری بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس پیوندکاری کے عجیب و غریب نتائج برآمد ہوتے رہتے ہیں۔ عوام الناس تو اسی پیوندکاری سے یوں آشنا نہیں ہوتے کہ باہر کے اثرات غیر محسوس طور پر ان کے کلچر میں جذب ہو کر اسے ایک نئے روپ میں مبدل کرتے جاتے ہیں، اور خواص اس لیے یوں متاثر نہیں ہوتے کہ ان کا عوامی اور عمومی کلچر سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ صرف جغرافیائی طور پر اس میں آباد ہوتے ہیں، لیکن سیاست کی اور حکومت کی اس بدلتے ہوئے کلچر پر کڑی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر تو اس نئی تبدیلی اور کلچرل پیوندکاری سے بادشاہ وقت کو کوئی فائدہ پہنچتا ہو تو وہ اس کے لیے پسندیدگی کا پروانہ جاری کر کے اس پیوندکاری کو مضبوط اور منظم کرتا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے پایہ تخت کو استقامت نہ بخشے تو پھر وہ اس کلچر کو پنپنے کی اجازت نہیں دیتا۔ گویا کلچر کی تبدیلی میں دوسرے کلچر کی شجرکاری بھی اثر انداز ہوتی ہے، اور حکومت کا پروپیگنڈا، بادشاہ وقت کا فرمان بھی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ یوں تو ہر آنے والا مذہب پہلے سے موجود معاشرتی گروہوں کے کلچر پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اسلام اپنے احکامات کی وجہ سے ہر اس کلچر پر شدت کے ساتھ اثر انداز ہوا جس کے لوگوں نے اس مذہب کو اختیار کر کے اپنی زندگی کے چلن میں شامل کیا۔ گویا اسلام قبول کرنے والے ہر معاشرے نے اپنے کلچر کا پرانا سلیبس ترک کر کے نیا سلیبس اختیار کیا اور زندگی کے امتحان کے مقابلے میں سیمسٹر سسٹم کو اپنا کر اپنا رخ نئی سمت کی طرف موڑ دیا۔ مذہب کہتا ہے نئی دنیا تلاش کرو، نیا زمانہ کھوجو، کیونکہ تمہارے اللہ کو ہر روز ایک نیا کام ہے۔ کلچر کہتا ہے پیپل کے درخت تلے، بابا گرودت کی کٹیا کے سامنے، پاشے کی پانی جمنی اور 3 دن تک لوگوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کوڑیاں پھینکنا اور نرویں پیٹتے جانا ہے۔ بڑوں نے کھیلنا ہے، چھوٹوں نے گھر گنتے جانا ہے۔ کیا اچھے دن تھے۔ تھرڈ ورلڈ کے بادشاہ اپنی رعایا کے کلچر میں خود شریک نہیں ہوتے، ان کو اپنے سامنے نچواتے ہیں، سامنے رلاتے ہیں، سامنے گنواتے ہیں اور ان میں انعام تقسیم کرتے ہیں، لیکن خود ان کے ساتھ اس کلچرل عمل میں شرکت نہیں کرتے۔ ہمارے موجودہ بادشاہوں کے اس رجحان کو خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی روایت نے بڑی تقویت عطا کی ہے۔ مقامی کلچر کو تھپکی دینے کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی رسم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ روٹس کی تلاش۔ مغرب کے ماہر انسانیات، معاشریات اور ماہر اقتصادیات تھرڈ ورلڈ کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کو اپنے روٹس تلاش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ جمال عبد الناصر نے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد اپنے روٹس فراعنہ مصر میں تلاش کیے۔ شہنشاہ ایران نے اپنے روٹس سائرس دی گریٹ میں تلاش کیے۔ پاکستان کے محققین نے اپنے روٹس داہر اور رنجیت سنگھ میں تلاش کر لیے۔ میں نے روم میں
اپنے اطالوی دوستوں سے کہا تم اپنے روٹس کیوں تلاش نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا عیسائیت آ جانے کے بعد ہمارے روٹس عیسائیت میں مدغم ہو گئے اور سائنس آ جانے کے بعد ہمارے روٹس سائنسی علوم میں منتقل ہو گئے۔ بابا جی بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب درخت کو اس کی طلب کا پیوند لگ جاتا ہے تو پھر نہ جڑ کی اہمیت رہتی ہے نہ شاخوں کی، ساری مخلوق اس پھل سے فیضیاب ہونے لگتی ہے جو پیوند کا حاصل ہے۔ جڑیں، شاخیں، تنے اور پتے اس ثمر کے تابع ہو جاتے ہیں۔ جب خوش نصیب قوموں کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ملکوتی پیوند سے وابستہ کر دیتے ہیں، ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ پیوند لگتا ہے تو اس کا سلیبس یعنی نصاب تبدیل ہو جاتا ہے۔ مولوی موسیٰ نے کہا بھائی اشفاق، اپنے روٹس کی طرف جاؤ گے تو وہاں سے پھر ستی کی رسم برآمد ہوگی، کنواری کنیا کا بلیدان ملے گا، مختلف چہروں والے خدا ملیں گے، بادشاہت کی لڑیاں ملیں گی، ظالموں کا راج ملے گا، چار برن ملیں گے، برہمن، کشتری، ویش، شودر، آوا گون کا چکر ملے گا۔ چلنا ہے روٹس کی طرف کیا پھر برہمن کو اور بادشاہ کو اپنے سر پر سوار کرنا ہے؟ میں نے کہا لیکن پڑھے لکھے لوگ اپنے روٹس بلکہ گراس روٹس کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔ مولوی موسیٰ نے کہا اس کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق گھر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، جو امید بھری نظروں والے عوام کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں، جن کے پاس گرین کارڈ ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ملکوں میں جائیدادیں ہوتی ہیں، مغرب کی سیاست سے گہرے تعلقات ہوتے ہیں اور ملٹی نیشنل کارپوریٹ میں حصہ داریاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اپنی وائٹ ہاؤس کوٹھیوں کے آبنوسی ڈرائنگ روموں میں برازیل کی کافی اور ہوانا کے سگار پیتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ جب تک اپنے ملک کی روٹس تک بلکہ گراس روٹس تک نہیں پہنچو گے یہاں کی سیاست اور معیشت سے بہرامند نہیں ہو سکو گے۔ ہماری پیڑھی در پیڑھی خاندانی سیاست کا راز ہی یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی گراس روٹس کے بہت اندر تک اترے ہوئے ہیں اور اس کے دم بدم تجزیے کا گہرا تجربہ رکھتے ہیں۔ پاکستان میں کوئی گراس روٹ کلچر پالیسی لوگوں کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکے گی کہ عورتیں سر پر اوڑھنیاں لیا کریں اور مرد اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں۔ ایسا ہوا تو معاشرے کا سب سے اہم ستون اسی روز سربسجود ہو جائے گا اور ٹیلی ویژن کا ادارہ اپنے آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ مغرب نہیں، مذہب کی کلچرل تفریق ہے۔ ہم میں مذہب کا فرق نہیں ہے، اس میں ہماری تسلیم بھی مشترکہ ہے اور رضا بھی مشترکہ، لیکن ہم خط بنواتے ہیں، ہم داڑھی کو موٹی مشین لگواتے ہیں۔ تم محرم میں روزمرہ کے کپڑے پہنتے ہو، ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ تم اپنے مولوی کو مولانا کہتے ہو، ہم علامہ کہتے ہیں۔ ہمارا بنیادی مذہب تو ایک ہے لیکن اس کے اندر کے کلچرل شگوفے مختلف ہیں۔ آؤ ہم چھانٹ چھانٹ کر اور بین بین کر اور چمٹی سے پکڑ پکڑ کر ان ثقافتی اختلافات کو لہرائیں اور ایک دوسرے سے لڑیں۔ تم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو، ہم بھی کرتے ہیں۔ تم اونچی آواز میں کرتے ہو، ہم دل میں کرتے ہیں۔ ذکر میں کوئی فرق نہیں ہے، الفاظ میں کوئی تفاوت نہیں ہے، ادائی میں ہمارا تمہارا کلچرل پیٹرن مختلف ہے، اس لیے آؤ جھگڑا کریں۔ یہ جھگڑے تو ثقافتی اختلافات کے ہیں لیکن آؤ انہیں مذہب کے کھاتے میں ڈال دیں۔ ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ عالم اسلام میں صرف مذہب اور مذہب کے احکامات اور کلچر نام کی کوئی شے ہی نہیں۔ ویسے یہ ناممکن بات صحیح لیکن دلیل کے طور پر اسے مان لیں تو پھر مذہبی جھگڑے کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھا جانے والا مواد ایک سا ہے، رکعتیں ایک سی ہیں، سود کو سبھی حرام قرار دیتے ہیں، زنا، لحم الخنزیر حرام تسلیم کیا جاتا ہے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا رتبہ محتاجوں میں برابر کا تقسیم کرنے پر خوشحال زندگی اور ماں بعد میں انعام یافتہ ہونے کا وعدہ ہے، شرک کفر کے درجے میں داخل ہے اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن ان مذہبی احکامات کے ساتھ کلچر کی نکالی ہوئی باریکیاں نہ ہوں تو پھر کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ ایک توجہ طلب بات یہ ہے کہ مذہب یعنی خاص طور پر اسلام ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور کلچر رجت کے الٹے سفر کی یاد دلاتا ہے۔ مذہب کہتا ہے سچ بول، پورا تول، انصاف کر، اللہ رسول کو مان، F-16 اڑا۔ کلچر کہتا ہے وہ بھی کیا زمانہ تھا نمبردار کا رنگیل گڈا ہوتا، اس میں بیبیاں بیٹھ کے ترنجا کو جاتی، صبح کا چلا ہوا گڈا دوپہر کو نیم کے چھتناروں میں پہنچتا اور دوپہر میں چل کر شام کو گھر آ جاتا، کیا اچھے دن تھے۔ مذہب کہتا ہے سچ بول، پورا تول، انصاف کر، اللہ رسول کو مان، آپریشن تھیٹر میں جا، گردے کا ٹرانسپلانٹ کر۔ کلچر کہتا ہے نائی نے موٹا آٹا، السی کا تیل، پورا گندل، آگ کا دودھ ڈال کر لپڑی تیار کرنی ہے اور پھر ململ کی پٹی میں باندھ کر گردوں کے گرد لپیٹ دینی ہے۔ چودھری صاحب نے گھڑی بھر کے لیے سو جانا ہے، کیا اچھے دن تھے۔ مذہب کہتا ہے سچ بول،
پورا تول، انصاف کر، اللہ رسول کو مان، چکن منچورین کھا۔ کلچر کہتا ہے کالو کی مینائیں کی دیسی سرسوں ہونی، اس کو بیبیوں نے ہاتھ سے مروندنا، گھر لے جا کر پتے الگ اور گندلیں الگ کر کے مٹی کی ہانڈی میں اپلوں کی آگ پر ہولے ہولے گلانا، پھر بیلن ڈال کر گھوٹا پھیرنا، ادرک تھوم ڈال کر تیل کا بگھاڑ لگانا اور مکئی کی روٹی پر ڈال کر روٹی ہاتھ پر رکھ کر کھانا۔ واہ واہ کیا اچھے دن تھے۔ گاؤں میں باسی روٹی مکھن کا ناشتہ تازہ بلوئی ہوئی لسی کے ساتھ ہوتا تھا، پھر ناشتہ چائے کے ساتھ ہونے لگا تو گاؤں کے کلچر پر اس کا گہرا اثر پڑا۔ چائے کی وجہ سے کھانے پکانے کے برتن تبدیل ہو گئے، سرپوش، رومال اور دسترخوان بدل گئے۔ اب کوکو کولا کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کلچر کی شکل تبدیل ہو رہی ہے۔ اب اتنی تبدیلیوں کے بعد اس روٹس کی طرف بڑھنا، اس کا ذکر کرنا، وقت ضائع کرنا ہے۔ اگر اس روٹس کی البتہ بادشاہوں کو ضرورت ہے، وہ بادشاہ جو اپنے تخت و تاج کو قائم رکھنا چاہیں اور اپنی حکومت کو استحکام بخشنا چاہیں، لوگوں میں مقبول رہنا چاہیں، ان کو لوگوں کے جبلی جذبات بھڑکانے کے لیے ایسے شوشوں اور سلوگنوں کی ضرورت البتہ رہتی ہے۔ یہ بادشاہ چاہے آمریت کے بادشاہ ہوں، چاہے جمہوریت کے بادشاہ ہوں، عوامی بادشاہ ہوں یا خصوصی بادشاہ ہوں، ماڈرن بادشاہ ہوں یا کلاسیکی بادشاہ ہوں، انہیں عوام الناس کے جذباتی کھلونے کو ہر وقت کلچرل چابی لگا کر رکھنی پڑتی ہے۔ جو بادشاہ سمجھدار ہوتے ہیں وہ چابی کے بجائے اس کھلونے کو ریچارجبل بیٹری پر ڈال دیتے ہیں تاکہ اس میں مستقل حرکت رہے اور اس کی گردش رکنے نہ پائے۔ اس گردش میں تسلسل قائم رکھنے کے لیے کچھ علم دوست بادشاہ اپنے لوگوں کے کلچر کی ایک پالیسی طے کر دیتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے ایک غیر تحریری کلچر پالیسی بنا کر اپنے عوام کو مطمئن کر رکھا ہے۔ ہر کلچر کو کئی ایک شکلوں کا سامنا رہتا ہے، مستقل مصیبت، کشٹ، دکھ، صدمہ، اذیت، بوجھ، وبال اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ یہ انسان کی ترقی اور افزائش کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کائنات کی ساری افزائش رک جائے۔ بیج کو ہی لے لیں، آپ سیڈ کارپوریشن سے اعلیٰ قسم کا بیج لیں، اسے صاف پانی میں بھگو کر چینی کی خوبصورت تشتری میں ایئر کنڈیشن کمرے میں رکھیں، اس کو پنکھی جھلتے رہیں، اسے گانا سناتے رہیں، گاتے رہیں، اس کی آرائش کرتے رہیں، تو بھی کچھ نہیں ہوئے گا۔ جب تک ایک قبر بنا کر اندھیرے میں اسے دفن نہیں کریں گے، اسے اذیت سے نہیں گزاریں گے، یہ اگے گا نہیں۔ یہ صورتحال کلچر کی ہے۔ کلچر کو بننے کے لیے گھٹن اور محنت کی ضرورت ہے، تب جا کر صدیوں بعد کسی کلچر کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔